ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ کھڑکی سے کود کر وہ حویلی کے پچھلے راستے سے بھاگی تھی۔ کل اس کا نکاح جازم خانزادہ سے تھا۔ پہلے وہ جازم سے نکاح پر راضی تھی، پر اچانک اسے ایک ویڈیو موصول ہوئی جس میں جازم خانزادہ کی حقیقت تھی۔ وہ ایک نامور گینگسٹر تھا جس کی شکل سے کوئی واقف نہیں تھا۔ اس نے جب گھر میں یہ بات بتائی تو کسی نے یقین نہیں کیا۔ وہ اندھا دھند جنگلی راستے پر بھاگ رہی تھی۔ 15 منٹ بعد دوسرے شہر کی بس نکلنے والی تھی جب اچانک وہ کسی سے ٹکرائی۔ نظر اٹھا کر دیکھا تو سانس حلق میں اٹک گئی۔ کہاں بھاگ رہی ہو انوسینٹ بیوٹی؟ وہ مسکرا کر کہتے اچانک جازم نے اسے بے ہوش کر دیا۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ کسی دوسرے شہر میں ایک کمرے میں بند وہ بیسمنٹ کے اندر ایک خفیہ کمرے میں آیا تھا۔ یہاں کسی کو آنے کی اجازت نہیں تھی سوائے اس کے خاص آدمیوں کے۔ اس کے آدمیوں نے اس کے دشمن کو اس کمرے میں رسیوں سے باندھ کر کرسی پر بٹھا دیا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر سختی سے ٹیپ لگا دی گئی تھی تاکہ وہ چیخو پکار نہ کر سکے۔ وہ شخص کرسی پر بیٹھا ہوا خوفزدہ تھا۔ جب اسے پتا چلا کمرے کے اندر وہ داخل ہو چکا ہے تو اسے اندازہ ہو گیا اب اس کی خیر نہیں۔ جو اس نے کیا اب اس کی سزا ملنے والی ہے۔ اس نے بامشکل تھوک نگلا۔ اس کا وجود کانپنے لگا تھا۔ کمرے میں کافی اندھیرا تھا۔ صرف ایک چھوٹا بلب روشن تھا جس سے کمرے میں مدھم سی روشنی ہو رہی تھی۔ وہ کمرے کے اندر داخل ہوا اور سوئچ بورڈ پر ہاتھ مار کر لائٹس آن کی۔ پورا کمرہ روشنی میں نہا گیا۔ پھر اس نے اپنے سامنے کرسی پر بیٹھے اپنے اس دشمن کے لبوں سے ٹیپ کھینچ کر اتاری۔ جازم، مجھے معاف کر دو، چھوڑ دو مجھے۔ تم جیسا کہو گی میں ویسا کروں گا، لیکن مجھے مارنا مت۔ وہ شخص اس سے رحم کی بھیک مانگنے لگا کیونکہ جانتا تھا کہ جازم خانزادہ کسی پر رحم نہیں کرتا۔ اس وقت بھی اس کے چہرے کے تاثرات کرخت تھے۔ وہ شدید غصے میں تھا۔ اس نے اپنے 2 ملازموں کو کمرے میں بلوایا۔ پولیس کے سامنے میرا نام لینے کی تمہاری جرت کیسے ہوئی؟ وہ غصے سے پوچھ رہا تھا اور اس شخص نے کانپتے ہوئے اس کی بات کی نفی کی کہ اس نے پولیس والوں کو اس کا نام نہیں بتایا۔ جب کوئی جازم خانزادہ کے سامنے جھوٹ بولتا تھا تو اس کے اندر انتقام کی آگ مزید بھڑک اٹھتی تھی۔ اسے جھوٹے لوگوں سے ہمیشہ سے ہی نفرت رہی تھی۔ اس نے ملازم سے لوہے کا موٹا ڈنڈا منگوایا اور ایک زوردار ضرب اس شخص کی کمر پر لگائی۔ وہ درد سے بلبلا اٹھا اور تکلیف کی شدت سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اب بتاؤ کہ پولیس کو میرے بارے میں کیوں بتایا تم نے؟ دوسری بار اپنا سوال نہیں دہراؤں گا میں۔ وہ اس کے بال کھینچتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دھاڑا۔ اب کرسی پر بیٹھے اس شخص کی ہمت جواب دے گئی۔ اس کے اندر جازم خانزادہ سے لڑنے کی طاقت نہیں تھی، بلکہ سچ تو یہ تھا کہ کوئی اس کے آگے دیر تک بھی کھڑا نہیں رہ سکتا تھا۔ جب اس آدمی نے سارا کچھ اگل دیا تو جازم نے اسے آخری وارننگ دے کر چھوڑ دیا۔ اگلی بار ایسا کرنے سے پہلے 10 بار سوچنا، ورنہ اگلی بار یہاں تمہارے ساتھ ساتھ تمہارے گھر والے بھی موجود ہوں گے اور تم سب کو اپنے ہاتھوں سے میں موت کے گھاٹ اتاروں گا۔ جازم نے اسے اچھی طرح باور کروا دیا تھا۔ وہ خوف سے کانپ رہا تھا۔ جازم کے ملازم اسے پکڑ کر وہاں سے لے گئے اور جازم فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گیا۔ مجھے پکڑنا اتنا آسان نہیں اور نہ کوئی مجھ تک کبھی پہنچ سکتا ہے۔ وہ سگریٹ پیتے ہوئے اس کا دھواں فضا میں اڑاتے ہوئے بولا اور اب اگلے مشن کے بارے میں سوچنے لگا جسے اس نے انجام تک پہنچانا تھا۔ آج اس کا BA کا رزلٹ تھا۔ وہ بہت خوش تھی کیونکہ اس نے بہت اچھے نمبر حاصل کیے تھے۔ پوری حویلی میں آج اس کی خوشی منائی جا رہی تھی۔ مٹھائیوں کی ٹوکریاں بھری ہوئی تھیں۔ اپنی بیٹی کی خوشی کا جشن مناتے ہوئے سراج صاحب نے ملازموں کو حکم دیا تھا کہ یہ مٹھائیاں پورے گاؤں میں تقسیم کی جائیں۔ انہیں اپنی بیٹی حنین پر ہمیشہ سے ہی فخر رہا تھا اور آج بھی اس نے ان کا سر فخر سے بلند کر دیا تھا۔ حنین سرخ رنگ کی ستاروں سے بھری میکسی پہنے پوری حویلی میں گھوم رہی تھی۔ آج رات حویلی میں حنین کے اچھے نمبر سے پاس ہونے کی خوشی میں ایک فنکشن تھا۔ بابا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔
حنین سراج صاحب کے گلے سے لگتی ہوئی بولی۔ اپنے لیے اتنے زیادہ انتظامات دے کر وہ بہت خوش تھی۔ پھر اس نے اپنے بابا سے شہر جانے کی اجازت مانگی کہ وہ اپنی فرینڈز کے ساتھ ٹرپ پر لاہور جانا چاہتی ہے۔ جیسے تم خوش حنین، ویسے میں خوش۔ سراج صاحب نے اس کے گال کھینچے تھے۔ حنین ان کی اکلوتی بیٹی تھی جس سے انہیں بہت پیار تھا اور وہ اس کی ساری خواہشات پوری کرتے تھے، اس پر اپنی جان چھڑکتے تھے۔ حنین کا تعلق امیر گھرانے سے تھا، اسی طرح اس کی تمام دوستیں بھی امیر تھیں۔ یوں تو وہ لوگ گاؤں میں رہتے تھے، مگر ان لوگوں کا کاروبار گاؤں کے علاوہ مختلف شہروں تک پھیلا ہوا تھا۔ حنین لاہور شہر میں فرینڈز کے ساتھ ہاسٹل میں رہ کر اپنی گریجویشن کی تعلیم مکمل کرنے آئی تھی، کیونکہ گاؤں میں تو کالجز تھے، مگر اس نے گاؤں کے کالجز کے بجائے لاہور شہر کی مہنگی یونیورسٹی میں پڑھنے کو ترجیح دی تھی۔ حنین کو لاہور بہت اچھا لگتا تھا اور اس نے اکثر اپنے بابا سے ضد کی تھی کہ انہیں لاہور شفٹ ہو جانا چاہیے، مگر دادا دادی اور وہ لوگ نہیں مانتے تھے، کیونکہ ان کے آباء و اجداد اسی گاؤں میں رہا کرتے تھے اور یہاں ہی ان کی موت ہو گئی تھی، اسی لیے اس گاؤں سے انہیں خاصا لگاؤ تھا اور ان کی یاد میں وہ یہ گاؤں چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ البتہ سراج صاحب کی طرف سے حنین کو پوری اجازت تھی کہ وہ لاہور میں اگر کوئی گھر خرید کر وہاں رہنا چاہتی ہے تو انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ تم اپنی موم یا فرینڈز کزنز کے ساتھ لاہور بھی رہنا چاہو تو کوئی مسئلہ نہیں بیٹا، مگر ہم لوگ مستقل طور پر لاہور شفٹ نہیں ہو سکتے۔ ابا جان اور امی جان برا مان جائیں گے۔ ہمیشہ ان لوگوں نے ہم بہن بھائیوں کو جوڑ کر ایک ساتھ رکھا ہے، کہیں ہماری وجہ سے رشتوں کی جڑی ہوئی یہ ڈور ٹوٹ نہ جائے۔ ہمیں دیکھ کر باقی سب کے دل میں بھی الگ الگ ہونے کی خواہش پیدا ہو سکتی ہے۔ سراج صاحب اکثر اپنی بیگم اور حنین کو سمجھاتے تھے۔ سراج صاحب 8 بہن بھائی تھے، 6 بھائی ایک ساتھ رہتے تھے اور باقی 2 بہنیں بھی ساتھ رہتی تھیں، کیونکہ ان کی شادی تایا کے بیٹوں سے ہوئی تھی۔ یوں اس بڑی سی حویلی میں وہ لوگ عرصے سے ایک ساتھ رہتے آ رہے تھے اور ان لوگوں میں ہمیشہ بہت اتفاق رہا تھا۔ دادا دادی نے سب کو جوڑ کر پیار محبت سے رکھا تھا۔ حویلی میں ہر وقت رونق لگی رہتی تھی۔ کبھی کبھار حنین اس گھر کے شور و غل سے تنگ آ جاتی تو وہ شہر میں اپنی خالہ کے گھر رہنے چلی جاتی۔ اس بار اس کا دل تھا وہ آؤٹنگ پر اپنی فرینڈز کے ساتھ جائے، اسی لیے اس نے سراج صاحب سے اجازت لی تو انہوں نے اجازت دے دی۔ آج رات کے فنکشن کے بعد وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ شہر جانے کی پلاننگ کرنے لگی اور پھر انہوں نے اپنی پیکنگ شروع کر دی۔ حنین سوچ رہی تھی کہ اس بار وہ اسٹڈی کی ٹینشن سے فارغ ہو کر ٹرپ پر جا رہی ہے، اسی لیے اس کی یہ ٹرپ بہت خوشگوار اور یادگار گزرے گی، مگر وہ نہیں جانتی تھی اس کی ٹرپ یادگار تو ضرور ہوگی مگر خوشگوار نہیں۔ اگلے ہی دن وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ لاہور شہر کے لیے نکل گئی۔ سراج صاحب انہیں گاڑی میں ڈرائیور کے ساتھ بھیجنا چاہ رہے تھے، مگر وہ لڑکیاں بس کے ذریعے جانا چاہتی تھیں۔ بابا، ہم اپنے سفر کو انجوائے کرنا چاہتی ہیں، بس میں بہت مزہ آئے گا۔ حنین کی بات سن کر سراج صاحب اپنی بیٹی کو گھورنے لگے۔ وہ جانتے تھے حنین اور اس کی دوستوں کو مشکلات پیدا کر کے ان سے نمٹنا بڑا اچھا لگتا تھا۔ وہ سب اپنی زندگی میں ہر موڑ پر ایڈونچر چاہتی تھیں۔ ایک مرتبہ انہوں نے یہ بھی ارادہ کیا تھا کہ وہ لاہور شہر میں پورا 1 ماہ بغیر گھومے پھرے اور انٹرنیٹ فون یوز کیے بغیر گزاریں گی۔ بابا، ہم لوگ ورلڈ ریکارڈ بنانا چاہتی ہیں۔ حنین کی بات سن کر سراج صاحب انہیں ڈانٹنے لگے، جس وجہ سے ان لڑکیوں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ دوپہر کو انہوں نے لاہور کی سرزمین پر قدم رکھا تھا۔ حنین کے بابا سراج صاحب نے لاہور میں کچھ ماہ پہلے ایک چھوٹا سا گھر خریدا تھا، جو صرف انہوں نے اس نیت سے لیا تھا کہ اگر کبھی وہ کام کے سلسلے میں لاہور آئیں تو ہوٹلز میں بے سکونی سے رہنے کی بجائے اپنے گھر پر سکون سے رہیں۔ مختصر الفاظ میں یہ گھر اسٹے ہاؤس تھا۔ حنین بھی اپنی فرینڈز کے ساتھ اسی گھر میں آئی تھی۔ انہوں نے اپنا سامان کمرے میں سیٹ کیا، کھانے پینے کے لیے وہ کافی چیزیں لائی تھی۔ کل سے انہوں نے سیر سپاٹوں کا پروگرام بنایا تھا۔ جازم خانزادہ اپنے اگلے مشن کی تیاریوں میں تھا۔ اس نے اپنے باپ کے ایک دشمن سے کروڑوں روپے نکلوانے تھے۔
یہ پیسے جازم کے ڈیڈ کے دوست نے دھوکے سے ہتھیائے تھے۔ جازم اس معاملے میں احتیاط سے کام لینا چاہتا تھا۔ اگر ڈیڈ کا وہ دوست کوئی عام بندہ ہوتا تو اس سے کروڑوں روپے نکلوانا جازم کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ ڈیڈ کا وہ دوست سیاست دان تھا، مشہور شخصیت تھا۔ اسی لیے جازم اب کچھ ایسی تدبیر کرنا چاہتا تھا کہ اس کی اصلیت سامنے نہ آئے۔ آج وہ اسی حوالے سے اپنے ایک دوست کے ساتھ ڈسکشن کرنے ریسٹورنٹ آیا تھا۔ وہ دونوں آرام سے پلان بنا رہے تھے جب اچانک ان کے ٹیبل سے 3-4 ٹیبل چھوڑ کر 5 لڑکیاں بلند آواز میں ہنستی ہوئی اور کہکہے لگاتی باتیں کرتی اندر آئیں اور بیٹھ گئیں۔ جازم نے ناگواری سے ان لڑکیوں کو دیکھا۔ اسے اس طرح کی لڑکیاں بالکل پسند نہیں تھیں۔ اس نے ان کی طرف غصے سے دیکھا، مگر جب اس کی نگاہ گلابی رنگ کے کپڑوں میں ملبوس حنین پر پڑی جس نے سر پر دوپٹہ لیا ہوا تھا، وہ اسے دیکھ کر مبہوت رہ گیا۔ ان سب لڑکیوں میں صرف اسی کے سر پر دوپٹہ تھا اور وہ اسے ان تمام لڑکیوں میں ڈیسنٹ لگی تھی۔ صرف کچھ لمحے کے لیے اس کی نگاہ اس لڑکی پر گئی تھی۔ اگلے ہی پل دوبارہ ان لڑکیوں کے شور و غل سے تنگ آ کر وہ اپنے دوست کے ساتھ دور کسی اور ٹیبل پر چلا گیا جہاں وہ اب سکون سے اس سے بات کر سکتا تھا۔ انہیں لاہور میں آئے آج 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ وہ ہر روز لاہور کی نئی نئی جگہوں پر جا رہی تھی، مگر اب تک ان کا دل نہیں بھرا تھا اور آج وہ لاہور کی قدیم عمارتوں کا وزٹ کرنے کا سوچ رہی تھی۔ مجھے تو اس جگہ سے خوف آ رہا ہے، میں نے سنا ہے یہاں جنات وغیرہ بھی ہوتے ہیں۔ حنین ان کھنڈر نما عمارتوں کو دیکھتے ہوئے بولی تو باقی لڑکیاں ہنس دیں۔ ان میں سے کسی کو اس بات پر یقین نہیں تھا، البتہ حنین ڈر رہی تھی۔ ان کے قریب ہی وہاں 2 لڑکے کھڑے تھے جنہوں نے ماسک سے اپنے چہرے ڈھانپ رکھے تھے۔ وہ 2 دن سے ان 5 لڑکیوں کا پیچھا کر رہے تھے۔ سارم، آج ان میں سے ایک لڑکی کو ہر حال میں اٹھانا ہے۔ مجھے لگ رہا ہے وہ جو نیلے رنگ کے کپڑوں میں ڈری ہوئی لڑکی ہے ان میں زیادہ امیر ہے، اسی لیے ہمیں اسے اٹھانا چاہیے۔ وہ ایک دوسرے کے کان میں سرگوشی کرنے لگے۔ شام ہونے کو تھی، اب ان سب نے گھر واپس جانے کے لیے مین گیٹ کی طرف قدم بڑھا دیے۔ یہ علاقہ کافی سنسان تھا جہاں سے وہ گزر رہی تھی۔ موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان دونوں لڑکوں نے گاڑی روک کر زبردستی حنین کو گاڑی میں ڈالا اور گاڑی بھگا دی۔ باقی چاروں لڑکیاں مدد کے لیے چلاتی ہوئی اس گاڑی کے پیچھے بھاگیں، مگر وہ گاڑی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ حنین کا فون ان کے پاس ہی تھا۔ ڈر کے مارے انہوں نے روتے ہوئے حنین کے بابا سراج صاحب کو فون ملایا تھا۔ حنین کا بھی رو رو کر برا حال تھا۔ چیخ کر وہ اپنے آپ کو ان سے چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس مزاحمت سے تنگ آ کر اس لڑکے نے کلوروفارم والا رومال نکالا اور اس کے منہ پر رکھ دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ کچھ دیر بعد گاڑی ایک پرانے سے گھر کے باہر رکی۔ انہوں نے حنین کو گاڑی سے نکالا اور ایک کمرے میں لے جا کر پرانے سے بیڈ پر لیٹا دیا اور باہر سے کمرہ لاک کر دیا۔ باس ہم سے بہت خوش ہوں گے، اس بار تو ہم نے بہت بڑا ہاتھ مارا ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے فخر سے بولنے لگے۔ پھر ان میں سے ایک لڑکے نے جازم خانزادہ کو فون ملایا۔ باس، ہم نے ایک امیر لڑکی کو اغوا کر لیا ہے، اس کے باپ سے بہت پیسہ نکلوایا جا سکتا ہے۔ جی، ہم اسے اپنے ٹھکانے پر لے آئے ہیں۔ وہ جازم کو ساری معلومات دینے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں جازم اس جگہ پر آ چکا تھا۔ جو ہی وہ کمرے کے اندر داخل ہوا اور اس کی نظر بے ہوش پڑی حنین پر گئی تو وہ دنگ رہ گیا اور اسے پہچان گیا کہ یہ تو وہی لڑکی تھی جسے اس نے ریسٹورانٹ میں دیکھا تھا، اور پہلی نظر میں وہ لڑکی اسے اچھی بھی لگی تھی۔ وہ اب بھی حجاب میں تھی۔ اس وقت بھی اسے اس لڑکی میں عجیب سی کشش محسوس ہوئی۔ وہ یہی سب سوچ رہا تھا جب اچانک حنین کو ہوش آ گیا اور غیر شناسا جگہ کو دیکھ کر وہ اٹھ کر بیٹھ گئی، اور جب اسے یاد آیا کہ 2 لڑکے اسے اپنے ساتھ اغوا کر کے لے جا رہے تھے تو اس نے ڈر کر رونا شروع کر دیا۔ جب اس کی نگاہ جازم خانزادہ پر گئی تو اس کی روح فنا ہو گئی۔ اسے لگا یہی شخص اسے اغوا کر کے لایا ہے۔ پلیز مجھے چھوڑ دو، مجھے گھر جانا ہے، مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اگر تمہیں پیسے چاہیے
تو میں تمہیں मुंह मांगे पैसे दूंगी, लेकिन मुझे सही सलामत वापस छोड़ाओ. मेरे बाबा तुम्हें पैसे दे देंगे. हुनैन ने रोते हुए उसकी मिन्नतें करने लगी. जाजिम बड़ी दिलचस्पी से उसे देखने लगा. फिर उसके दिमाग में एक ख्याल आया तो वो खुद को हीरो साबित करने लगा. अरे तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैंने तुम्हें अगवा नहीं किया, बल्कि मैं तुम्हें बचाने आया हूं. जाजिम की बात सुनकर वो अब हैरत से उसे देखने लगी. जाजिम उसे हिदायत देकर गया कि वो यहीं रहे ताकि वो उन लोगों को यहाँ से भगा दे जो उसे अगवा करके लाए हैं. जाजिम कमरे का दरवाज़ा बंद करता हुआ निकला और अपने उन दोनों लड़कों को राजदारी से वहाँ से भेज दिया. फिर वो हुनैन के पास आया और उसे वहाँ से ले गया. हुनैन अभी भी सिसकियों से रो रही थी. वो काफ़ी डर गई थी. जाजिम ने उसे अपने साथ गाड़ी में बिठाया और उसके घर का एड्रेस पूछा. हुनैन ने उसे एड्रेस बताया. अब बेख्तियार उसकी निगाह जाजिम पर उठ रही थी, जिसने उसे उन दोनों खतरनाक लड़कों से बचा लिया था. जब वो घर पहुंची तो उसने देखा उसके बाबा वहां पहुंच गए थे और उन्होंने हुनैन को अपने सीने से लगा लिया. उसकी सहेलियां भी बहुत खुश थीं. दरअसल आज सिराज साहब लाहौर में ही मौजूद थे और वो हुनैन को सरप्राइज देना चाहते थे, मगर यहाँ वो खुद ही सरप्राइज हो गए जब उन्हें पता चला कि हुनैन अगवा हो गई है. उनकी तो जान ही निकल गई थी, मगर अब उसे सही सलामत देखकर उन्होंने शुक्र का सांस लिया. अलबत्ता जाजिम खानजादा को देखकर वो सोच में पड़ गए. अरे, मुझे लग रहा है तुम मेरे दोस्त शुएब खानजादा के बेटे हो, है ना? वो उससे पूछने लगे तो जाजिम हैरत ज़दा हुआ और फिर इस बात में सर हिला दिया. जब सिराज साहब ने उसे अपना तारुफ करवाया तो उसे पता चला कि उसके डैड और सिराज साहब की आपस में गहरी दोस्ती रही थी. बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, तुमने हुनैन को बचा लिया. मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूं. तुम आना हमारे घर अपने अब्बू को लेकर. सिराज साहब उससे बातें करने लगे जबकि हुनैन जाजिम को देखने लगी. हुनैन, ये तो फिल्मी सीन हो गया ना. पहले जाजिम ने तुम्हें हीरो बनकर बचाया और अब मालूम हुआ कि वो तो तुम्हारे अब्बू के दोस्त का बेटा है. उसकी सहेलियां शरारत से बोली. सिराज साहब बहुत डर गए थे, इसीलिए ज़बरदस्ती गाड़ी में अपने साथ थोड़ी देर में उन पांचों को लेकर निकल पड़े, वरना उन लड़कियों का तो ये प्लान था कि वो एक हफ्ता मजीद यहाँ रहेंगी. हुनैन काफ़ी खामोश और चुप चुप थी. वो काफ़ी डर गई थी. बार बार यही सोचे जा रही थी कि अगर जाजिम उसे ना बचाता तो क्या होता. वो दो लड़के उसके साथ क्या करते? क्या उसे मार देते? रात के वक्त नींद में भी वो डर गई थी और चीखें मारती उठ बैठी थी. आयशा बेगम ने उसे गले से लगाया और उसे डांटने भी लगी कि वो आइंदा कभी ऐसे अकेले दूसरे शहर नहीं भेजेंगी. हुनैन डर कर रो रही थी, इसीलिए वो उसे अपने साथ कमरे में ले आई, जहां हुनैन का डर कम हुआ. जहां उनकी नींद तबाह हुई थी वहीं जाजिम खानजादा भी जाग रहा था. उसके जहन में हुनैन बेवस्त होकर रह गई थी. पहली नज़र में वो उसे पसंद आई थी, मगर जब दूसरी बार उसका सामना हुआ तो उसे अपने दिल की धड़कनें बेतरतीब होती महसूस हुईं. और जब उसे पता चला हुनैन उसके डैड के दोस्त की बेटी है तो उसे अच्छा नहीं लगा था. सिराज साहब उसके डैड के दोस्त पहले हुआ करते थे, मगर उनमें दुश्मनी पैदा हो गई थी. अपने दुश्मन को मैं कभी माफ़ नहीं करता. सिराज साहब, आपको भी हिसाब देना होगा. वो सिगरेट सुलगाता हुआ सोचने लगा, मगर बार बार उसे हुनैन का भी ख्याल आ रहा था कि इसमें उस लड़की का तो कोई कसूर नहीं था. सारी रात इसी सोच विचार में गुजर गई. उसने अपने वालिद साहब को भी गुजरे सानेह के बारे में बता दिया था. हमें आपके दोस्त के घर जाना होगा डैड, उन्होंने हमें बुलाया है. जाजिम की बात सुनकर शुएब साहब हैरत से उसे देखने लगे और उसे बावर करवाया कि वो दोस्त पहले हुआ करते थे, मगर अब उनकी दोस्ती में दरार आ चुकी है. डैड, जैसा मैं कह रहा हूं वैसा ही करें. सिराज साहब से दोबारा दोस्ती और फिर रिश्तेदारी बनाएं. उसकी बात सुनकर शुएब साहब ने नासमझी से उसे देखा तो वो बोला, हुनैन का रिश्ता मांगे मेरे लिए, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ.
اس کی بات سن کر وہ واقعی دنگ رہ گئے۔ میں ایک تیر سے 2 شکار کرنا چاہتا ہوں، بس ابھی وضاحت نہیں دے سکتا، نہ سمجھا سکتا ہوں۔ جو کہہ رہا ہوں وہ کریں، اس میں آپ کا اور میرا فائدہ ہی ہے ڈیڈ۔ جازم کی بات سننے کے بعد شعیب صاحب راضی ہو گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے ان کا بیٹا کوئی غلط فیصلہ نہیں کرتا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ گھاٹے کا سودا نہیں کرتا تھا۔ اگلے ہی دن جازم خانزادہ شعیب صاحب کے ہمراہ سراج صاحب کے گاؤں کی حویلی میں جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار حنین کا ڈرا ہوا سراپا گھوم رہا تھا، انوسینٹ بیوٹی۔ اس کے دماغ میں حنین کے لیے جو پہلا لفظ آیا وہ یہی تھا۔ حنین کا چہرہ دیکھ کر ہی وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ شہر کی لڑکیوں سے بالکل الگ تھی۔ وہ گاؤں میں رہنے والی ایک بھولی بھالی شریف سی لڑکی تھی، جس نے ابھی دنیا اور دنیا والوں کی چالاکیاں نہیں دیکھی تھی۔ وہ اسی کے بارے میں سارے راستے سوچتا آیا۔ شعیب صاحب نے بڑے بھاری دل کے ساتھ اس حویلی میں قدم رکھا تھا۔ سراج صاحب کی شعیب صاحب سے جتنی بھی دشمنی ہوا کرتی تھی، وقت کے ساتھ ساتھ وہ سب بھول گئے تھے، اور اب چونکہ شعیب صاحب کے بیٹے نے ان کی جان سے پیاری بیٹی کی حفاظت کی تھی، اسے ان تک پہنچایا تھا، اس کے بعد سے وہ الٹا ان لوگوں کے شکر گزار تھے۔ سراج صاحب نے سب ملازموں کو ان دونوں کی خدمت میں لگا دیا۔ عائشہ بیگم بھی وہاں آ گئی تھی۔ انہیں دیکھ کر ایک بار پھر شعیب صاحب کو ماضی کے وہ دن یاد آنے لگے، جس سے ان کے چہرے کے تاثرات تلخ ہو گئے، مگر جلد ہی انہوں نے اس کیفیت کو قابو میں کر لیا، کیونکہ وہ یہاں بات بنانے آئے تھے، بگاڑنے نہیں۔ جازم خانزادہ کی نگاہیں حنین کو ڈھونڈ رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اپنی گود میں ایک پیاری سی پرشین بلی اٹھائے آ گئی، اور پھر جازم خانزادہ کو دیکھ کر ڈر گئی۔ ارے آؤ حنین، دیکھو تمہارے انکل آئے ہیں، سراج صاحب نے اسے دیکھ کر بولے۔ حنین نے گھبرا کر انہیں سلام کیا اور وہاں سے چلی گئی۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ کتنی نروس تھی۔ لگتا ہے تمہاری بیٹی کو شاید ہم لوگ پسند نہیں آئے، شعیب صاحب نے کہا۔ نہیں، ایسی بات نہیں، حنین بہت حساس ہے، بہت ڈر گئی ہے اس واقعے سے، اسی لیے تم لوگوں سے کھل کر نہیں ملی، سراج صاحب نے وضاحت کی۔ جازم خانزادہ دلچسپی سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ پہلی ملاقات میں ان لوگوں نے سراج صاحب سے دوبارہ اچھے تعلقات استوار کر لیے۔ کتنی بھولی بھالی اور معصوم ہو تم، اور شاید میں ڈرپوک بھی، اب تو تمہارے ساتھ اور بھی مزہ آئے گا۔ وہ اپنی ہی سوچ پر مسکرا دیا تھا۔ اب اس کا ایک ہی مقصد تھا، اور وہ یہ تھا کہ حنین کی اور اس کی شادی ہو جائے، جس کے ذریعے وہ سراج صاحب کو دبا سکے۔ کچھ ہی دن میں جازم نے سراج صاحب کا دل جیت لیا۔ وہ لوگ آپس میں ملنے جلنے لگے۔ سراج صاحب حنین کا رشتہ بھی تلاش کرنے کا سوچ رہے تھے، کیونکہ ان کے خاندان میں جلدی شادی کا رواج تھا۔ حنین کی گریجویشن مکمل ہو گئی تھی، اور اب اس کی شادی کی عمر تھی۔ بے ساختہ ان کے دماغ میں جازم کا خیال آیا۔ وہ سوچ بچار کرنے لگے کہ اپنی معصوم اور نازک سی بیٹی کے لیے جازم جیسی شخصیت والا لڑکا ہی ٹھیک رہے گا، کیونکہ وہ نڈر، بہادر، ذہین اور مضبوط کارکردگی والا لڑکا تھا۔ اس نے کاروبار بھی بہت اچھے طریقے سے سنبھالا ہوا تھا۔ وہ یہ سب سوچ ہی رہے تھے جب اچانک شعیب صاحب نے ان سے خود ہی حنین کا رشتہ مانگ لیا۔ میں چاہتا ہوں ہماری یہ دوستی رشتہ داری میں بدل جائے۔ شعیب صاحب کی بات سن کر سراج صاحب بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے گھر والوں کی رائے لی اور پھر حنین کی۔ حنین ہمیشہ وہی کرتی تھی جو اس کے بابا کا فیصلہ ہوتا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ ہمیشہ اس کے لیے اچھا فیصلہ کریں گے، اسی لیے اس نے ہاں کر دی۔ اسی خوشی میں منگنی کی تقریب رکھی گئی تھی۔ حنین بہت خوش تھی، اس کے چہرے پر دل فریب مسکراہٹ تھی۔ فون میں رات کو منگنی کے فنکشنز کی پکچرز دیکھتے ہوئے وہ کب سوئی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ جب سے منگنی ہوئی تھی جازم کا دل بڑا بے چین تھا۔ بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے حنین کا حسین سراپا آ رہا تھا۔ آج فنکشن میں جب حنین نے اپنے بالوں کو کور کیا ہوا تھا اور حجاب اوڑھا ہوا تھا تو وہ اس روپ میں بھی اسے بہت اچھی لگ رہی تھی۔
اپنے دل کے قریب لگ رہی تھی۔ اسے شروع سے ہی حیادار لڑکیاں اچھی لگتی تھیں، نہ کہ بولڈ۔ جب اسے حنین کی بے تحاشا یاد آنے لگی تو اس نے حنین کو کال کر دی، مگر اس نے کال نہیں اٹھائی تو دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ حنین سے ملاقات کرنے کا ارادہ کر کے اٹھ گیا۔ فل سپیڈ میں گاڑی بھگاتا وہ رات کے 1 بجے حویلی کے باہر پہنچا تھا۔ بڑی ہوشیاری اور احتیاط سے اس نے دیوار پھلانگ کر لان میں چھلانگ ماری۔ یہ سب کچھ اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ اس نے 1 سال تک جمناسٹک سیکھا تھا اور اس کی پریکٹس بھی کی تھی۔ چپکے سے دبے پاؤں وہ حویلی کے اندر داخل ہوا۔ اس وقت ہر جگہ اندھیرا تھا، پوری حویلی تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ حنین کا کمرہ بائیں جانب تھا۔ وہ جلدی سے کمرے کے اندر داخل ہوا اور اندر سے دروازہ لاک کر دیا۔ بیڈ پر وہ اسے سوتی ہوئی نظر آئی تو وہ مسکراتا ہوا اس کے قریب بیٹھ گیا اور اسے دیکھنے لگا۔ اس وقت سوتے ہوئے وہ اسے پہلے سے زیادہ معصوم لگ رہی تھی۔ اس نے غور کیا، حنین کے ماتھے پر کچھ لٹیں تھیں۔ اس کے دل میں ایک خواہش سی ابھری اور ہاتھ بڑھا کر اس نے چہرے پر آئے بالوں کو اس کے کانوں کے پیچھے کر دیا۔ حنین کی نیند ہمیشہ سے کچی رہی تھی۔ جب اسے اجنبی لمس اپنے چہرے پر محسوس ہوا تو اس کی آنکھیں کھل گئیں، اور جب اپنے قریب کسی کو پایا تو اس کی چیخیں نکلنے لگیں کہ شاید اسے پھر سے اغوا کر لیا گیا ہے۔ اس کا ارادہ بھانپتے ہوئے جازم نے اس کے لبوں پر سختی سے ہاتھ رکھ دیا۔ میں ہوں سویٹی، تمہارا منگیتر۔ جازم کی بات سن کر وہ دنگ رہ گئی۔ جب جازم نے اس کے لبوں سے ہاتھ اٹھائے تو وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ ڈر کر پوچھنے لگی اور دوپٹہ سر پر لپیٹ لیا۔ جازم خانزادہ اس کی اس ادا پر فدا ہی ہو گیا۔ تم سے ملنے اور تمہیں منگنی کا گفٹ دینے آیا تھا، جازم نے اپنی جیب میں ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ حنین حیرت اور پریشانی سے اسے دیکھنے لگی۔ جازم نے اپنی جیب سے ایک خوبصورت سا نیکلس نکالا اور اس کی گردن میں پہنا دیا۔ تم صرف میری ہو اور بہت جلد میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا، انوسینٹ بیوٹی، وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا اور وہاں سے چلا گیا۔ حنین جو کہ پہلے ہی نیند میں تھی، یک لخت سر تکیے پر رکھے سو گئی، اور جب اگلے دن اس کی آنکھ کھلی تو وہ مسکرا دی۔ اسے لگ رہا تھا رات کو اس نے جازم کو خواب میں دیکھا ہے، مگر جب اس کی نگاہ اپنے نیکلس پر گئی تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس کا مطلب وہ سچ میں آئے تھے۔ وہ نیکلس کو چھوتے ہوئے سوچنے لگی۔ اس کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے اور یہی وہ وقت تھا جب اسے بھی جازم خانزادہ سے محبت محسوس ہونے لگی۔ اب جازم ہر وقت اس سے رابطے میں رہتا تھا، اسے اپنے ساتھ شاپنگ پر لے جاتا تھا۔ حنین بہت خوش تھی، مگر نہیں جانتی تھی کہ یہ خوشی وقتی تھی۔ حنین، بس جلدی سے ہماری شادی ہو جائے، دیکھنا میں پوری دنیا تمہارے قدموں میں لا کر رکھ دوں گا۔ وہ دونوں ریسٹورینٹ میں کھانا کھا رہے تھے۔ جب جازم نے محبت سے کہا تو وہ ہنس دی۔ کیوں جازم، آپ کیا انڈر ورلڈ کی ڈان ہیں؟ اس نے مذاقاً کہا تو وہ پراسرار لہجے میں بولا، کچھ ایسا ہی سمجھ لو۔ اس نے اپنی جیب سے پستول نکال کر کہا تو حنین کی روح فنا ہو گئی۔ وہ خوف سے کانپنے لگی۔ ارے یار، یہ نکلی ہے۔ جازم ہنس دیا تو وہ کچھ نارمل ہو گئی۔ جازم کو اندازہ ہو گیا تھا کہ حنین کتنے چھوٹے دل کی مالک ہے۔ جازم خانزادہ اپنے ایک اور مشن میں کامیاب ہو گیا تھا۔ وہ ایک نامور گینگسٹر تھا جس کی حقیقت سے کوئی واقف نہیں تھا سوائے چند خاص لوگوں کے۔ آج جازم خانزادہ کا پالا اپنے ایک طاقتور دشمن سے پڑا تھا۔ اپنے اس خفیہ کمرے میں اس نے اپنے اس دشمن کو کرسی سے رسیوں سے باندھ دیا تھا۔ یاد کرو سلیم، تم نے کتنا ظلم کیا تھا کئی سالوں پہلے ہم لوگوں پر۔ میرے ڈیڈ کو چوری کے الزام میں پھنسا کر جیل بھجوا دیا۔ تمہاری وجہ سے میرے دادا غم سے اس دنیا سے چلے گئے۔ بہت نقصان کروایا تم نے ہمارا۔ جانتے نہیں ہو تم کہ میں کون ہوں۔ میرے باپ پر جتنے پیسوں کی چوری کا الزام تم نے لگایا تھا، آج میں تم سے وہ پیسے
दुगनी कीमत और सूद के साथ वसूल करूंगा। जाजिम खानजादा गुस्से में बोल रहा था और उसने उस मुअम्मर आदमी पर तशद्दुद करना शुरू किया था जिसकी ताब ना लाते हुए वो नढाल हो गया और जितने पैसों का जाजिम ने मुतालबा किया डर कर उसे दे दिए। उसके बाद जाजिम ने उसके सर पर एक इंजेक्शन घुसेड़ दिया। ये बहुत ज़रूरी था तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हारी याददाश्त चली जाए और तुम सब कुछ भूल जाओ मेरे बारे में। जाजिम फातिहाना मुस्कुराहट लिए बोला। अब उसे सिराज साहब से बदला लेना था। उसकी और हुनैन की मंगनी को 6 महीने गुजर गए थे। अब सिराज साहब शादी करना चाह रहे थे। शादी की तैयारियां तो कब से हो रही थी। कुछ दिन बाद धूमधाम से शादी के फंक्शन शुरू हो गए। हुनैन बहुत खुश थी। आज माइयों थी। आज की तकरीब उसने बहुत एंजॉय की थी। जब वो रात को अपने कमरे में आराम करने आई तो जाजिम खानजादा से बात करने लगी। बातों बातों में जाजिम ने उसे एक वीडियो क्लिप भेजा जिसमें जाजिम की सच्चाई थी। वो एक गैंगस्टर था जो सिर्फ लोगों पर वहशतनाक जुल्म ढाता था। जाजिम ने थोड़ी देर में वो वीडियो डिलीट कर दी। इनोसेंट गर्ल, मैंने तुम्हें अपनी सच्चाई बता दी है। आई होप तुम्हें अपने होने वाले शौहर पर बहुत फख्र होगा। जाजिम ने जान पूछकर प्लान के तहत उसे ये वीडियो भेजी थी। वो हुनैन का रद्द अमल देखना चाहता था। हुनैन जो पहले ही डरपोक थी अब डर गई और रोते हुए सिराज साहब के पास गई और जाजिम की हकीकत बताई। दुख की बात यह थी कि उसके पास वो वीडियो सबूत के तौर पर नहीं रही थी। सिराज साहब ने उसकी बात को सीरियस नहीं लिया। वो समझे हुनैन या तो मजाक कर रही है या परेशान है, या वो चंद महीने पहले गुजरे सानेहों को भुला नहीं पाई, या वो उनके साथ हमेशा की तरह कोई प्रैंक कर रही है। डैड, मेरा यकीन करें, जाजिम कोई बहुत खतरनाक इंसान है। वीडियो में खुद मैंने देखा, उसने 2 इंसानों को मार डाला बेरहमी से। वो अपना सर थाम कर रोने लगी थी। आज मेहंदी का फंक्शन था और सब मेहमान जमा थे। हुनैन मामा और बाबा को अकेले में ये सब बता रही थी। सिराज साहब को परेशानी होने लगी। उन्होंने जाजिम खानजादा को घर बुलाया और हुनैन की बातों के बारे में बताया। अंकल, हुनैन को कोई गलत फहमी हुई है। मैंने तो इसे कोई वीडियो नहीं भेजी। शायद इसने कोई ख्वाब देखा होगा। मैंने तो कभी किसी चिड़िया को भी नहीं मारा। 2 इंसानों को कैसे मार सकता हूं? वो भरपूर मासूमियत के साथ बोला तो हुनैन शॉक्ड रह गई। सिराज साहब जाजिम की बात पर यकीन करते हुए बोले कि हाँ, शायद हुनैन स्ट्रेस में है, इसीलिए इसे कोई गलत फहमी हो गई है। जाजिम खानजादा के जाने के बाद भी हुनैन उन लोगों को अपना यकीन दिलाने लगी, लेकिन अब कोई उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। कल हुनैन का निकाह और रुखसती थी। उसे खौफ आ रहा था कि अगर उसकी जाजिम से शादी हो गई तो वो जालिम शख्स उसके साथ क्या करेगा। उसने गैंगस्टर बेस्ड फिल्म्स देख रखी थी, इसीलिए उसे बहुत डर लग रहा था। उसने सोचा इस सूरत हाल में उसकी पुलिस ऑफिसर मामू साबिर ही उसकी मदद कर सकते हैं। मुझे सबसे छुपकर साबिर मामू के पास जाना होगा, वही मेरी मदद कर सकेंगे। वो मेरी बात पर यकीन करेंगे और जाजिम को जेल में डालकर उसकी असलियत पूछेंगे। उसने सोचा वो ये सब छुपकर करना चाहती थी ताकि जाजिम को उसकी खबर ना पहुंचे। उसने अपना पर्स उठाया और उसमें अपना ज़रूरी सामान रखा। हवेली के गेट बंद थे और वहां आज वॉचमैन और गार्ड्स भी थे, इसीलिए वो हवेली के पिछले रास्ते की दीवार से चढ़कर कूदी थी। उसे थोड़ी चोट भी लगी। कुछ देर वो वहीं बैठी रही और फिर मुखालिफ सिमत भागना शुरू कर दिया। उसे बस के जरिए लाहौर जाना था। रात के 2 बजे दूसरी बस रवाना होनी थी। अचानक उसे लगा कोई उसका पीछा कर रहा है। वो डर कर अंधाधुंध उस जंगली रास्ते पर भागने लगी। उसे खुद पता नहीं चल रहा था कि वो कहाँ आ गई थी। एक तो रात की गहरी तारीकी थी, ऊपर से वो जिन रास्तों से जा रही थी आज से पहले कभी नहीं गई थी। उसे डर था कहीं जाजिम खानजादा उसका पीछा न कर रहा हो, इसलिए वो तेज तेज भाग रही थी।
بالآخر اسے بس اسٹینڈ دور سے ہی نظر آنے لگا۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ بس آنے میں 15 منٹ باقی تھے۔ وہ رک کر تیز تیز سانس لینے لگی۔ بھاگنے کی وجہ سے اس کا سانس کافی پھول گیا تھا۔ وہ مطمئن تھی کہ اب کوئی اس کا پیچھا نہیں کر رہا، مگر یہ اس کی خام خیالی تھی۔ وہ ایک بار پھر تیز قدم اٹھاتی چلنے لگی، جب اچانک وہ کسی سے ٹکرائی۔ نظر اٹھا کر دیکھا تو سانس حلق میں ہی اٹک گئی۔ وہ جازم خانزادہ ہی تھا، یعنی اس کا شک ٹھیک نکلا، وہ اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی، خوف سے زبان بند ہو گئی۔ کہاں بھاگ رہی ہو انوسینٹ بیوٹی؟ مجھے ڈر کر بھاگنے والے لوگ پسند نہیں۔ آخر ایک گینگسٹر کی ہونے والی بیوی ہو تم، بہادر بنو۔ بلکہ مجھے لگتا ہے کہ اپنے جیسا بہادر بنانے کے لیے کلاسز دینی پڑیں گی تمہیں۔ مسکرا کر کہتے اچانک جازم نے کلوروفارم والے رومال کو اس کے چہرے پر رکھ کر اسے بے ہوش کر دیا اور اسے گاڑی میں ڈال کر اپنے ساتھ لے گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ لاہور شہر کے ایک کمرے میں بند تھی۔ وہ تڑپ کر دروازہ بجانے لگی۔ کھولیں مجھے، پلیز، مجھے بابا کے پاس جانا ہے جازم، مجھے چھوڑ دے۔ وہ چیخ چیخ کر رونے لگی، مگر کوئی اس کی آواز نہیں سن رہا تھا سوائے جازم کے۔ اس نے اپنے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ سجائے شعیب صاحب کو فون ملایا اور بے حد فخر سے بتایا کہ اس نے حنین کو اغوا کر لیا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے ڈیڈ کہ آپ اس کے باپ سے اس بزنس کا 50% حصہ وصول کریں جو اس نے دھوکے سے آپ سے چھین لیا تھا۔ بہت تڑپائیں گے اسے جب اسے پتہ چلے گا حنین کو ہم اغوا کر چکے ہیں، تو وہ مجبور ہو جائے گا ہماری بات ماننے پر۔ شعیب صاحب نے جب اپنے بیٹے کی کارستانی سنی تو ان کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ انہوں نے فوری اسے گھر آنے کو کہا۔ خدا کا واسطہ ہے ابھی کچھ مت کرو اور گھر آ کر میری بات سنو۔ اپنے ڈیڈ کی پریشانی میں ڈوبی آواز سن کر وہ کنفیوز ہو گیا کہ انہیں تو خوش ہونا چاہیے تھا۔ خیر حنین کے پاس 2 میٹس چھوڑ کر وہ گھر آ گیا۔ تم نے اتنا بڑا پلان بنایا تھا تو مجھے کیوں نہیں بتایا؟ انہوں نے اس سے پوچھا تو جازم خانزادہ نے انہیں بتایا کہ وہ انہیں سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ ڈیڈ، جس دوست نے آپ کے ساتھ دغا بازی کی، میں اسے آپ کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنا چاہتا تھا۔ آپ کو اسی لیے نہیں بتایا تاکہ آپ کو سرپرائز دے سکوں اور آپ پھر سے مجھ پر فخر کریں۔ اس کی بات سن کر وہ نادم ہو کر سر جھکا گئے اور سگریٹ جلا کر پینے لگے۔ حنین کو چھوڑ دو جازم، وہ اور اس کا باپ بے قصور ہیں۔ مجھے سراج کا اخلاق اور مخلص دل دیکھ کر اندازہ ہو گیا ہے کہ میں غلط تھا اور اب مجھے بہت پچھتاوا ہو رہا ہے۔ شعیب صاحب کی بات سن کر جازم ناسمجھی سے انہیں دیکھنے لگا۔ انہوں نے اسے سب سچ سچ بتا دیا تھا جو آج سے پہلے کبھی نہیں بتایا تھا۔ سراج صاحب اور شعیب صاحب کی اسکول کالج کے زمانے سے دوستی رہی تھی۔ کالج میں ان کی کلاس میٹ تھی عائشہ، جن کے لیے ان دونوں کے دل میں ہی پسندیدگی کے جذبات تھے، مگر عائشہ سراج صاحب کو پسند کرتی تھی، جس بات سے شعیب صاحب بہت حسد کرنے لگے۔ انہوں نے کوشش کی کہ وہ کسی طرح سے سراج صاحب سے عائشہ کو چھین لیں، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سب بدلتا گیا اور عائشہ کی سراج صاحب سے محبت گہری ہو گئی۔ بدلے کی آگ میں جلتے ہوئے شعیب صاحب نے سراج پر بہت سے الزامات لگائے۔ کبھی انہیں چوری کے الزام میں جیل بھجوایا، کبھی ان پر بزنس میں دھوکے بازی کے الزامات لگائے، لیکن اس کے باوجود اتنے سال بعد سراج صاحب نے دل سے شعیب صاحب کو معاف کیا تھا اور انہیں اپنی جان سے پیاری بیٹی بھی دے دی تھی۔ میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا جازم، سراج دھوکے باز نہیں تھا۔ اس نے اپنا بزنس ایمانداری سے اس مقام تک پہنچایا ہے، جبکہ میں نے صرف غداری کی اور تمہیں بھی برے کاموں میں پھنسا دیا۔ سب کچھ چھوڑ دو جازم، نکل آؤ اس خوفناک اور خطرناک دنیا سے، بہت برا پکڑے جائیں گے ہم۔ میں تو حسد میں اندھا ہو گیا تھا
کہ سب سے آگے نکلنے کی سوچ رہا تھا، مگر میرا ضمیر مجھے روز ملامت کرتا ہے۔ شعیب صاحب روتے ہوئے بتا رہے تھے اور جازم کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کا باپ بچپن سے اس کے ساتھ کتنے جھوٹ بولتا آیا ہے، اور ان کی بات پر بھروسہ کرتے ہوئے اس نے ہمیشہ غلط کام کیے، لوگوں کو لوٹا، ان سے پیسے بٹورے، کئی لوگوں کو مار دیا، اور اب اس نے سراج صاحب اور ان کی معصوم بیٹی حنین کو بھی بدلے کی بھینٹ چڑھانا چاہا، حالانکہ وہ بے قصور تھے۔ ساری رات وہ اسی بارے میں سوچتا رہا تھا۔ صبح حویلی میں کوہرام مچ گیا جب انہیں معلوم ہوا کہ حنین گھر پر کہیں موجود نہیں ہے۔ سراج صاحب کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ انہوں نے پورے گاؤں میں معلوم کروا لیا، مگر حنین کہیں نہیں ملی۔ مجھے معاف کر دینا جازم، حنین کو اپنا لو، وہ بہت اچھی لڑکی ہے، اور تم سے التجا ہے کہ سراج کو کبھی اصلیت پتہ نہ چلنے دینا۔ میں نہیں چاہتا کہ ہم دونوں کے درمیان اب کوئی دوری پیدا ہو۔ تم حنین کو بھی ہینڈل کر لو اور اسے خود سے بدظن مت کرنا۔ شعیب صاحب اسے سمجھا رہے تھے، اور وہ ویران خالی خالی نگاہوں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل کافی ٹوٹ گیا تھا۔ اسے حنین کی پریشانی ہو رہی تھی کہ وہ اس کے بارے میں کیا سوچتی ہوگی۔ حنین وہ ویڈیو دیکھ چکی ہے۔ ڈیڈ، وہ کبھی مجھ پر بھروسہ نہیں کر سکے گی، وہ مجھ سے اب کبھی شادی نہیں کرے گی۔ اس نے اپنا سر تھام لیا۔ شعیب صاحب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ تم اسے کنوینس کر لو، اسے کہنا وہ ویڈیو AI جنریٹڈ تھی، تم اس سے صرف مذاق کر رہے تھے۔ شعیب صاحب کے مشورے پر وہ سوچ میں پڑ گیا۔ اسے لگ رہا تھا حنین جتنی معصوم تھی وہ اس کی بات پر ضرور یقین کر لے گی۔ اچانک جازم کا فون بجا۔ سراج صاحب کا فون تھا، اور وہ اسے روتے ہوئے حنین کی گمشدگی کے بارے میں بتا رہے تھے۔ انکل، آپ پریشان نہ ہو، حنین میرے ساتھ ہے، ہم کسی کام سے لاہور آئے ہیں، سوری آپ کو بتا نہیں سکے۔ جی میں اسے کچھ دیر میں لے کر آتا ہوں، وہ پریشانی سے بولا اور پھر فون بند کر دیا۔ وہ جانتا تھا گاؤں میں ان لوگوں کی کتنی بدنامی ہو چکی ہوگی۔ ڈیڈ، سراج انکل بتا رہے ہیں کہ گاؤں کے لوگ سمجھ رہے ہیں حنین بھاگ گئی ہے، وہ دکھ سے بتا رہا تھا۔ چلو بیٹا، جلدی سے حنین کو لے آؤ، ہم ساتھ گاؤں جاتے ہیں اور اس معصوم بچی کی بے گناہی کے بارے میں سب کو بتا دیں گے۔ شعیب صاحب کی بات سن کر وہ اٹھا اور جلدی سے اپنے دوسرے گھر میں آ گیا۔ جب اس نے کمرے کا دروازہ دھڑکتے دل سے کھولا تو وہ اسے بیڈ پر بیٹھی ملی۔ اسے دیکھ کر رونا شروع کر دیا۔ اس کے آنسو جازم کے دل پر لگ رہے تھے۔ تم بہت ڈرپوک ہو حنین، تم خود بتاتی تھی کہ گھر والوں کے ساتھ تم نے کتنے پرینکس کیے ہیں، اور تمہارے پرینک سے گھر والے ڈر جاتے تھے، لیکن اپنی بار تم بھی ڈر گئیں۔ ہاں ہاں ہاں، کیسا لگا میرا پرینک؟ وہ بڑے دوستانہ انداز میں اس سے پوچھنے لگا تو حنین دنگ رہ گئی۔ یار وہ فیک ویڈیو بھیجی تھی میں صرف تمہارے ساتھ پرینک کر رہا تھا اور کچھ نہیں۔ جازم اسے یقین دلانے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ حنین بس خاموشی سے رو رہی تھی اور اپنے گھر جانے کی ضد کر رہی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ حنین نے اس کی بات پر یقین کیا ہے یا نہیں، البتہ وہ بہت ڈسٹرب نظر آ رہی تھی۔ جازم دل ہی دل میں شرمندہ ہو گیا۔ اس نے حنین کو حویلی پہنچا دیا تھا۔ سراج صاحب اس کے بہت مشکور تھے۔ آج نکاح تھا، اسی لیے حویلی میں تیاریاں ہو رہی تھیں۔ ڈیڈ، مجھے جازم سے نکاح نہیں کرنا۔ حنین کے انکشاف پر وہ حیرت زدہ رہ گیا، مگر حنین بضد تھی۔ گھر میں سب حیران تھے کہ اچانک ایسا کیا ہو گیا۔ سب لوگ باتیں بنا رہے تھے۔ کیا ہوا بیٹا، کچھ ہوا ہے؟ سراج صاحب نے حنین سے پوچھا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی اور ایک ہی التجا کرنے لگی کہ وہ اس شادی کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ آگے پڑھنا چاہتی ہے۔ اچانک سے اس کے اس فیصلے پر سب حیران رہ گئے۔ جازم کی کافی کوشش تھی کہ وہ حنین کو منا لے، مگر وہ نہ مانی۔ فی الحال یہ شادی کینسل ہو گئی۔ سوری جازم، جب تک حنین مینٹلی طور پر ریڈی نہیں ہوگی میں اس کی شادی نہیں کر سکتا۔
सिराज साहब की बात सुनकर वो खामोश हो गया और वो लाहौर वापस आ गए। जाजिम के दोस्त ने पुलिस वालों को उसका नाम दे दिया था, जिस वजह से उसे जेल हो गई। वो जेल की सलाखों के पीछे कैद था और अपने माजी के बारे में सोच रहा था, जब शुएब साहब उसकी रिहाई के लिए बहुत जिद्दोजहद कर रहे थे। अपने बेटे को इस हाल में देखकर वो तड़प रहे थे कि इन सब के पीछे उनका हाथ था। अगर उन्होंने अच्छे कामों में उसे लगाया होता और बुरे कामों से दूर रखा होता तो नौबत यहां तक ना पहुंचती। हुनैन मास्टर्स कर रही थी और उसका जहन उस ट्रॉमा से निकल आया था। वो साइकोलॉजिस्ट से थेरेपी सेशंस ले रही थी। उसके अंदर का खौफ अब निकल रहा था। उन 2 लड़कों के हाथों अगवा होना, वीडियो में 2 आदमियों का कत्ल देखना, फिर जाजिम खानजादा का उसे अपनी हकीकत बताना, उसे अगवा करना और फिर कहना कि वो प्रैंक कर रहा था। इस सब ने उसकी जहनी हालत बुरी तरह मुतासिर की थी। अक्सर वो खौफजदा हो जाती थी। ये बातें उसने अपनी फ्रेंड से शेयर की थी और वो उसे हमेशा समझाती थी कि जाजिम ने वाकई तुम्हारे साथ प्रैंक किया होगा और तुमने उसे इतनी बड़ी सजा दे दी। उनकी बातें सुनकर वो अक्सर सोच में पड़ जाती। अब उसकी पढ़ाई ख़त्म हो गई थी, इसीलिए उसे जाजिम की याद आने लगी। मेरी जान, क्या तुम अब शादी के लिए तैयार हो? बात करूं मैं शुएब से या फिर जाजिम के अलावा कोई और रिश्ता देख लूं? उन्होंने पूछा तो उसने जाजिम का नाम लिया। सिराज साहब ने शुएब साहब से बात की तो उन्होंने कहा वो 3 माह बाद शादी कर सकेंगे। ये बात अब तक कोई नहीं जानता था कि जाजिम जेल में था। शुएब साहब को पूरा यकीन था कि 1 से 2 माह बाद जाजिम की बेल हो जाएगी, इसीलिए उन्होंने शादी के लिए 3 माह का वक्त दिया। जाजिम उस वक्त वजू करके आया था और चटाई पर नमाज पढ़ते हुए अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहा था। दिन रात उसके परेशानी में और अल्लाह का जिक्र करते और उससे माफ़ी मांगते गुजर रहे थे। बिलाखिर उसकी तौबा कबूल हो गई थी। शुएब साहब भी बुरे कामों से तौबा कर चुके थे। 1 माह बाद जाजिम की बेल हो गई और वो वापस घर आ गया। जब उसे पता चला हुनैन उससे शादी करना चाहती है तो वो खुश हो गया और अपने सब गम भूल गया। अब शुएब साहब के साथ मिलकर उसने एक नए कारोबार की बुनियाद डाली, जहां उन्होंने ये वादा किया था कि वो ईमानदारी से काम करेंगे। हवेली में रौनक लगी हुई थी। पूरे घर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया था। हुनैन दुल्हन बनी थी और पूरे दिल से उसने निकाह कबूल किया था। अब उसके दिल में जाजिम के लिए खौफ नहीं बल्कि मोहब्बत थी। जाजिम खानजादा इज्जत से उसे अपने घर ले आया था। उसे अपने हिसार में लेकर वो सुकून महसूस कर रहा था। 2 साल से जो उसने जेल में तकालीफ उठाई थी, अब वो तकलीफें, अजियतें बहुत मामूली लग रही थी। उसे यकीन आ गया था कि बुराई में नहीं बल्कि अच्छाई में सुकून होता है। जाजिम की मोहब्बत से हुनैन भी बहुत बहादुर बन चुकी थी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।